ویلکم ٹو دنیا آپریشن روم، جسے ہم نے ترتیب دیا ہے اس جذبے، اس سوچ کے ساتھ کہ متاثرین کی آواز ارباب اختیار تک، ارباب اقتدار تک پہنچائی جائے، ان تک مدد پہنچے، جس مدد کے وہ حقدار ہیں وہ مدد ان تک پہنچے، کیونکہ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ہم اس کوشش کو ہم اس طرح سے انجام نہیں دے سکتے تھے۔ متاثرین کا وہ دکھ جس میں وہ مبتلا ہیں، وہ کرب جس میں وہ مبتلا ہیں، ہم صحیح طور پر بیان نہیں کر پاتے تھے۔ اسی لیے دنیا نیوز نے 9 مختلف مقامات سے لائیو کوریج کی، اور اس کے بعد یہ ایکسٹینسو کوریج کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد دنیا نیوز نے یہ آپریشن روم ترتیب دیا ہے، جہاں سے ہم متاثرین کی آواز بنے ہوئے ہیں، اور یہ آواز پہنچائی جا رہی ہے ارباب اختیار کے، ارباب اقتدار کے کانوں تک، اور یہ ہماری کوشش جاری رہے گی۔ اسی کوشش کی ایک کڑی تھے کل وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف دنیا آپریشن روم میں موجود تھے، ہم نے ان سے بات کی، اور ساتھ ہی ہم نے بات کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، جو سیلاب سے بری طرح صوبہ متاثر ہوا ہے، ان سے بات کی، اور متاثرین سیلاب کی آواز ان تک پہنچائی، جو کوششیں جاری ہیں، جو امدادی کارروائیاں، امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، ان کے حوالے سے بات کی۔ اور آج دنیا آپریشن روم سے ہم یہ کوریج جب آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو دنیا آپریشن روم کا حصہ بنی ہیں ہماری سینئر اینکر نسیم زہرا، جو کراچی میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اس وقت دنیا آپریشن روم کی خصوصی نشریات کے حوالے سے چیف منسٹر سندھ قائم علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اس سے پہلے ناظرین کہ ہم قائم علی شاہ صاحب سے گفتگو کریں سندھ کی صورتحال پر، ایک پیکیج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد 4 اور 5 اگست کی درمیانی شب دریائے سندھ کا سیلابی ریلا مٹھن کوٹ سے سندھ میں داخل ہوا۔ گڈو بیراج سے پانی کا بہاؤ 5 لاکھ کیوسک سے بڑھا تو دریا کے دونوں جانب کچے کا علاقہ ڈوب گیا۔ 6 اگست کو گڈو بیراج پر پانی کی آمد 11 لاکھ کیوسک اور سکھر بیراج پر 10,48,000 کیوسک تک پہنچ گئی، اور سیلابی پانی نے دریا کے دونوں جانب کچے کا تمام علاقہ ڈبو دیا۔ 7 اگست کو صبح ٹوڑی بند پر شگاف پڑنے سے ضلع کشمور کے شہر غوث پور اور کرم پور میں پانی داخل ہو گیا۔ سیلاب ارد گرد کے دیہات کو ڈبوتا ہوا 11 اگست کو دری شہر میں داخل ہو گیا، اور 12 اگست کو ٹوڑی بند دوبارہ ٹوٹنے سے 13 اگست کو پانی ضلع جیکب آباد کی تحصیل حل میں جا پہنچا۔ سیلاب میں گھوٹکی کے 148، خیرپور کے 252، نوشہر و فیروز کے 110، نواب شاہ کے 54، مٹیاری کے 22، دادو کے 300، جامپور کے 90 اور حیدرآباد کے 35 دیہات ڈوبے ہیں۔ سیلابی ریلا کوٹری بیراج تک پہنچنے پر ٹھٹھا کے 375 دیہات پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس دوران 20 بچوں سمیت 68 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 408 افراد زخمی ہوئے، 20 لاکھ ایکڑ زرعی زمین زیر آب آئی، 15 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، 4,415 دیہات زیر آب آئے، جبکہ 4,01,375 مکانات کو نقصان پہنچا۔ متاثرین کے لیے 1,806 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں 7,16,235 متاثرین مقیم ہیں۔ پاک فوج نے 1,30,637 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ پاک بحریہ نے 86,000 متاثرین کی مدد کی، 40 امدادی ٹیموں نے 51,000 کلو گرام سامان متاثرین تک پہنچایا۔ پاک فضائیہ کے جہاز اور کشتیاں امدادی کاموں میں مصروف۔ سندھ حکومت نے متاثرین کے لیے 3 ارب 38 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ پی ٹی ایم اے کو 50 کروڑ، گھوٹکی کو 80 لاکھ، کشمور کو 1 کروڑ 40 لاکھ، شکارپور کو 1 کروڑ 10 لاکھ، خیرپور کو 2 کروڑ 40 لاکھ، سکھر کو 6 کروڑ 40 لاکھ، دادو کو 1 کروڑ 80 لاکھ، لاڑکانہ کو 1 کروڑ 30 لاکھ، حیدرآباد کو 1 کروڑ 70 لاکھ، جیکب آباد کو 1 کروڑ، کراچی کو 3 کروڑ 40 لاکھ، ٹھٹھا کو 1 کروڑ 10 لاکھ، ٹنڈو محمد خان کو 90 لاکھ، جامچورو کو 90 لاکھ، نواب شاہ کو 1 کروڑ، کمبر شہداد کوٹ کو 1 کروڑ 10 لاکھ، نوشہر و فیروز کو 1 کروڑ 40 لاکھ اور مٹیاری کو 1 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس پیکیج میں آپ نے دیکھا جو دنیا نے اسپیشل رپورٹ تیار کی تھی سندھ کے حوالے سے،
اور اس سے پہلے کہ ہم سندھ کے چیف منسٹر صاحب سے بات کریں، یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں صالح احمد فاروقی صاحب. تو وہ ایک پریزنٹیشن دیں گے آپ کو اور بتائیں گے کہ ان کے حوالے سے سندھ کی اس وقت سچویشن کیا ہے. تو چلیے ان کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. دریائے سندھ پنجاب سے جس وقت سندھ میں داخل ہوتا ہے تو ہمارے کشمور ضلع میں داخل ہوتا ہے، اور ہمارا انٹری پوائنٹ گڈو بیراج. گڈو بیراج سندھ کے ریور سسٹم کے جو 3 کی ایلیمنٹس ہیں، گڈو بیراج، اس کے بعد سکھر بیراج جو سکھر کے پاس ہے، اور اس کے بعد حیدرآباد کے ساتھ کوٹری بیراج، ان میں سے پہلا بیراج. یہاں سے دریائے سندھ ہوتا ہوا ہمارے تقریباً 17 اضلاع کو ڈائریکٹلی ٹچ کرتا ہوا ٹھٹھا ضلع سے ریور انڈس کے ڈیلٹا میں چلا جاتا. حالیہ سیلاب میں جس وقت گڈو بیراج سے تھوڑا سا اوپر اور ایک گڈو بیراج سے نیچے اور اپ سٹریم سکھر بیراج، یہ 2 میجر انسیڈنٹس ہوئے، جس میں ایک پنجاب صوبے کے اندر بھونگ کے مقام پہ صادق آباد ضلع میں، جس نے ہمارے گھوٹکی ضلع کو یہاں سے اننڈیشن کی اور اس سے نقصان ہوا، اور دوسرا کشمور سے نیچے اور غوث پور کے مقام پہ اس جگہ یہاں ایک بریچ ہوا، جس کی وجہ ریور کا ایک بہت بڑا سسٹین فلو تھا، جس کی وجہ سے یہ اوور ٹاپ ہو گیا بند اور یہ پانی اندر آ گیا. فاروقی صاحب یہ بتائیے ناظرین کو کہ اس وقت کتنا رقبہ ہے جو کہ اس وقت زیر آب ہے، اور کیا سچویشن ہے، بند کی کیا سچویشن ہے، کیونکہ یہ بار بار پتہ لگ رہا ہے کہ سندھ کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت سب سے یہاں سیریس ہے. تو کچھ تھوڑا سا بتائیے اس وقت. میں آپ کو پہلے تقریباً تھوڑا سا بتاؤں کہ جیسے گڈو بیراج ہے وہ تقریباً 12.5 ملین لاکھ کیوسک کا اس کی کیپیسٹی ہے. ایسے ہی جو سکھر کی کیپیسٹی ہے وہ کوئی 9 لاکھ کیوسک کی ہے. کوٹری کی کیپیسٹی کوئی 8.5 لاکھ کیوسک کی ہے. جس وقت ہمیں انیشل وارننگز آئی تھیں، انہیں وارننگز کی جو لمٹ تھی وہ کوئی 10.5 لاکھ کیوسک سے اوپر کی وارننگ نہیں تھی. لیکن جب یہ سیلابی ریلا ہمارے پاس داخل ہوا تو ساتھ ساتھ خاصی یہ رجحان مزاری ہل اور یہاں اس پورے ایریے کے اندر خاصے بارشیں اور ہل ٹورنٹس کی وجہ سے ایک مزید پانی اس کے اندر انٹر ہوا. اس وقت ہم نے جو پیک سکھر نے 9 لاکھ کی کیپیسٹی کے باوجود جو گزارا ہے وہ کوئی 11,30,000 سے زیادہ کا پیک گزارا ہے، اور اس کو کئی دن سسٹین کیا ہے. تو الحمدللہ اب تک ہمارے تینوں بیراجز سسٹین کرتے رہے ہیں اس سارے فلڈ کو، اور نہ صرف اس کی پیک بلکہ جو اس کا سسٹین فلو تھا کہ جتنے عرصے تک یہ قائم رہا ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. جو ایک میجر انسیڈنٹ جس کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا بتاؤں کہ یہاں غوث پور کے ساتھ ایک بریچ ہوا، جس کی وجہ سے ہمارا ضلع کشمور جو کندکوٹ، جیکاباد، پارٹس آف شکارپور، لاڑکانہ، دین کمبر شہداد کوٹ، یہ اضلاع میں اب تک پانی ہٹ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی صرف جیکاباد کے اندر 8 لاکھ کے قریب لوگ افیکٹ ہوئے. پورا جیکاباد جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے آپ وہ کا خالی ہو پورا گیا. جو سندھ کا کتنا رقبہ ہے جو کہ فلڈ سے افیکٹ ہوا ہے، کتنے دیکھیے فیصد اندازہ؟ ابھی تقریباً ہماری جو لاسٹ فگرز تھیں یو این سیٹ کے مطابق وہ تقریباً ہمارا 35% رقبہ اس وقت پانی کے اندر تھا، اور اس کے علاوہ کچھ تقریباً 15% وہ ویٹ لینڈ یا لو لائنگ ایریاز تھے جو ادروائز شاید اس قابل نہیں تھے کہ وہاں لوگ ہو سکیں. تو ہم ایک خاصے بڑے رقبے کی بات کر رہے ہیں. یہ صرف جو دریا کے ساتھ جو کچے کا ایریا ہے جو ہمارا بندوں کے درمیان ہے اور جہاں کلٹیویشن بھی ہے اور آبادی بھی ہے، صرف وہ 8,000 پلس اسکوائر کلومیٹرز کا رقبہ ہے جو کہ افیکٹ ہوا. جی یہ صرف کچے کا ایریا ہے. اچھا، کوئی ایسٹیمیٹ ابھی آپ کے پاس ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ کتنا اثر انداز ہوا یہ سیلاب اس پر؟ کچھ آپ وہاں نقصانات کتنے ہوئے ہیں، اور یہ کہ جو آبادی ہے کچھ ایک فگر آ رہا ہے کہ کوئی 45 لاکھ کے قریب ہے، کیا فگرز ہیں آپ کے پاس؟ جی تقریباً یہ، کیونکہ وہ جو فگرز میں آپ کو تھوڑا بہت فرق لگتا ہے وہ اس وجہ سے کہ سندھ کے اندر اس وقت کنٹینیوسلی ایک سچویشن جاری ہے، وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اٹ از انفولڈنگ بائی دا ڈے، اٹس انفولڈنگ بائی
the hours basically. اس وقت بھی رائٹ ناؤ ٹھٹا کے اندر بے انتہا ایویکویشن چل رہی ہے, جامشوروں میں رات سے ایویکویشن چل رہی ہے, حیدرآباد میں جی ایویکویشن حیدرآباد ہوئی آج ہے. ہم صبح گئے تھے تو وہاں جو امبینکمنٹس ہیں ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے, تو وہاں بھی ڈینجر ہے. جی وہ پرٹیکولر ڈینجر اس لحاظ سے نہیں کہ کوئی ابھی ہمیں حیدرآباد کے اطراف میں, لیکن ایک جامشوروں کے قریب ایک چھوٹا سا بریچ ہوا تھا وہاں ایک زمیندارہ بند کے اوپر کل, لیکن وہ بھی اب تک سسٹین کیا گیا ہے اور الحمدللہ. لیکن ہزاروں دیہات تو زیر آب آ گئے ہیں, جہاں ٹھٹھا بھی گئے پرسوں وہاں بھی تھا, حیدرآباد کے قریب آج ہم نے دیکھا کہ بہت پانی ہے. دیکھیے یہ ایریا ہے جو ہمارا جامشورو, حیدرآباد اور یہاں سے ٹھٹھا تک کا, یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے تمام, اس میں جو یہ دیہات زیر آب آئے ہیں اور لوگ جو باہر نکلے ہیں یہ بیسکلی کچا کے ایریا کے اندر آئے ہیں, سیٹل پاپولیشن اس میں افیکٹ نہیں. بٹ کچا میں تو پھر لوگ رہ رہے ہیں. کچا میں تو ویسے حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک وہ اسکیم, ہاؤسنگ اسکیم بھی بنائی تھی, وہ تو آج ہم نے دیکھی جا کے, اس پہ بھی شاہ صاحب سے بات کریں گے. لیکن یہ بتائیے کہ اس وقت جو لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کے جو صورتحال ہے وہ تو کچھ اس وقت کافی غمگین نظر آ رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں سنا ہے کہ اور زیادہ ڈسپلیسمنٹس ہونے کے امکانات ہیں. دیکھیں میجر جو ایشو ہمیں آیا ہے وہ کچا ایریا سے زیادہ آیا ہے, جو یہ ہمارے سیٹلڈ ایریاز افیکٹ ہوئے ہیں, کیونکہ سیٹلڈ ایریاز کے اندر بڑے بڑے ٹاؤنز افیکٹ ہوئے ہیں. اگر جیکوباد افیکٹ ہوا تو اس کا مطلب تھا کہ لاکھوں کی آبادی 1 یا 2 دن کے اندر باہر آ گئی. اچھا, اس سے پہلے ہم بریک کے میں جائیں اور سی ایم صاحب سے ڈیٹیل میں پھر یہ بات کریں اسٹریٹجی وغیرہ کی, یہ بتا دیجیے گا کہ ریلوے ٹریکس آپ کے جو ہیں, جو آپ کا روڈز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, اس پہ آپ کے پاس کچھ اندازہ ہے, کچھ فگر ہے کہ سندھ میں ریلوے ٹریکس کتنے, روڈز کتنے افیکٹ ہوئے ہیں, ایئرپورٹس تمام فنکشنل ہیں, کچھ اس طرح کی بتائیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. جی ہمارے ایئرپورٹس فنکشنل ہیں. جیکوباد کے اندر جو ایئر بیس ہے اس کے اطراف کے اندر وہ کچھ پانی آیا تھا, لیکن اس وقت بھی یہ فنکشنل ہے. جیکوباد تمام جی ہاں. اور ریلوے ٹریکس وغیرہ, ریلوے ٹریکس پہ ہماری یہاں انٹرنل لائن شکارپور اور جیکوباد کے ساتھ پہ اس کے اوپر پانی آیا تھا. حیدرآباد کراچی جی نہیں ابھی وہ فنکشنل ہے فنکشنل ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا انڈس ہائی وے ہے جی اس پہ کچھ حصے کے اوپر پانی ٹچ ہوا تھا. جو نیشنل ہائی وے ہے وہاں یا کوٹ سبزل کے ایریا میں پنجاب میں, کیونکہ وہ ہمارا انٹری پوائنٹ ہے سندھ کا, وہاں بھی کچھ ہوا تھا, لیکن آرمی کی مدد سے یہ ہم نے اس کو جاری رکھا ہوا. اور یہ بتائیے کہ جو آپ کے پل وغیرہ ہیں وہ تمام قائم ہیں یا وہاں بھی کوئی ڈیمیج ہے؟ خاصی کلورٹس جن کی تعداد کوئی 300 کے لگ بھگ ہوگی, اور جو بریجز ہیں روڈز کے وہ خاصی تعداد کے اندر کوئی 40 سے زیادہ ان کو نقصان پہنچا ہے. 300 کلورٹس اور 40 کے قریب بریجز. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ایک اوور آل سچویشن جو سندھ کی ہے, جو ڈیمیج کی سچویشن ہے اور جو فلڈ کی فی الوقت سچویشن ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہم نے. اب ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد آئیں گے, پھر سی ایم صاحب سے تفصیل میں بات کریں گے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج, اس کے ساتھ یہ کس طرح سے اس کو فیس کریں گے. ایک بریک کے بعد.